ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں دی، اتنی صحت میں زندگی میں اللہ نے برکت دی. پھر سے دوبارہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم گاؤں کے تمام بڑے بزرگ، نوجوان، بچے اور ہمارے بھائی سب یہاں پر عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو عید کی نماز کے لیے گھر سے ہم جو قدم اٹھا کے یہاں پر آئے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، ہمارے خطبے کو، ہماری نماز کو، ہماری قربانی کو، ہمارے اس دن کیے جانے والے ہر وہ نیک عمل کو، جو دعائیں ہم نے اللہ سے مانگی اور آگے مانگیں گے، جو اللہ کے راہ میں جو قربانی دیے یا آگے دیں گے، جو بھی ہم اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کریں یا آگے کریں گے، اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین بولو. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جو اہم باتیں جو پوری دنیا میں، مکہ میں، مدینے میں، ہندوستان میں، عرب کے ہر وہ مسجد میں، عجم میں، ہمارے ہندوستان میں، پڑوس ملک میں جو زبان مسلمان جانتے، جہاں پر جن کی زبان چلتی ہے، وہاں پر حج کے مہینے میں اور خاص طور سے عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. ان کی قربانیاں کیا تھی، ان کے اوپر جو اللہ نے امتحانات لائے ہیں، امتحانات ڈالے تھے، وہ امتحانات کیسے سخت تھے، کیسی وہ آزمائشیں تھی. کیونکہ حج کے اندر بہت سارے وہ اعمال ہیں، وہ ارکان ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نقل جیسا کہ قربانی کا عمل ہے، اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح وہاں پر جو کیا جاتا ہے، صفا مروہ پہاڑی پہ جو دوڑا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں حاجی جو حج کرنے جو اللہ کے گھر کو گئے ہیں، وہ تمام جو اعمال کرتے ہیں، اکثر اس میں سے وہ اعمال وہ نقل اتارتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور وہ قربانی کا عمل ہو، چاہے وہ اور دوسرا کون سا بھی عمل ہو، یا اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑ لگانا ہو. تو کچھ باتیں ہم انشاءاللہ آپ کے مثال میں یہی رکھیں گے. اور ایک بات اہم اس میں ہم انشاءاللہ آخر میں جو مسائل ہیں قربانی کے، قربانی کن کو دینا ہے، کن کے اوپر واجب ہے. کیونکہ احادیث میں قربانی واجب ہونے کے بعد نہیں دینے پر سخت وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اگر پھر بھی وہ قربانی نہ دے، استطاعت رکھنے کے باوجود، وہ عیدگاہ کو بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے بولے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مول صاحب نہیں بولے، کوئی مدرسے کے کوئی عالم صاحب لکھ کے نہیں چھاپے کتاب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، انہوں بول رہے سو بات ہے، انہوں فرما رہے سو بات ہے. انہوں ارشاد فرمائے کیا کہ جو قربانی جس کے اوپر واجب ہے، قربانی دینے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، سخت رکھتا ہے، اتنے اس کے پاس پیسے ہیں، پھر بھی انہیں قربانی نہیں دے رہا، کنجوسی کر رہا، تو ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ کو بھی نہیں آنا بولے. ہاں،
تو اس کے اوپر ہم کچھ مسائل جو ہے سو بات کریں گے. پھر زندگی سلامت رہی آئندہ سال پھر رمضان میں پھر ہم یہاں جمع ہوتے یہ زمین کے اوپر, پھر یہاں اللہ کی بات ہوتی, پھر یہاں سجدے ہوتے, پھر یہاں نماز ہوتی, پھر آئندہ سال اتنے لوگوں میں سے کون دنیا میں رہتے, کون اللہ کو پیارے ہوتے. یہ وقت میرا بیان سن رہے, آتے 100 سال کس کا بیان سنتے نہیں معلوم. اتنے لوگوں کے سامنے میں آج دین کی بات کر رہا ہوں, آتے 100 سال لوگ میری خبر پہ فاتحہ پڑھنے آتے, ارے وہ مول صاحب کریم مول صاحب اچھے تھے, بیان اچھا کرے تھے, اچھا سمجھے تھے. آج جو میں کہہ رہا ہوں آئندہ سال پھر میں تمہارے درمیان میں رہوں گا نہیں رہوں گا, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ اتنے نوجوان, یہ بچے, یہ بڑے بوڑھے آج ہمارے درمیان میں ہیں, آئندہ سال میں ہمارے درمیان میں ہوں گے. جیسا یہ قبروں میں سو گئے اللہ کے بندے, یہ بھی سونے والے کون ہے اس میں نہیں معلوم. تو اس کے لیے 5-10 منٹ کو مت دیکھو. ہاں, اصل مقصد ہمارا یہاں جمع ہونے کا, حیدرآباد سے میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے. اس موقع پہ جو باتیں آپ کو بتانا ہے وہ بات ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں مکمل کر کے ہم نماز کا پھر طریقہ بتا کے نماز پڑھیں گے. دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کی جو مختصر سیرت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کوئی ولی کے گھر میں نہیں ہوئی تھی, کوئی عالم کے گھر میں نہیں ہوئی تھی, کوئی نبی کے گھر میں نہیں ہوئی تھی, کوئی اللہ والے کے گھر میں نہیں ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی بت پرستی, بت کو پوجنے والے, بت کو بنانے والے, ان کے جو باپ تھے, قرآن میں ان کے باپ کا نام بھی آیا ہے آزر بول کے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے آزر. ان کے باپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے تھے, جیسا ہمارے غیر ہندو مسلم, ہمارے ہندو بھائی غیر مسلم بھائی جیسا گنپتی میں ان کی درگا ماتی, دسہرے میں, ایسے موقع پہ جیسا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ماتا کو بناتے ہیں, گنپتی کو جو ہے سو بناتے ہیں, اس کا رنگ کرتے ہیں, کلر کرتے ہیں, پھر اس کو بٹھاتے ہیں, پھر اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں, پھر اس کے سامنے چڑھاوا بھی رکھتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, پھر پوجا ہوتی ہے. جیسا یہ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی پجاری تھے, مورتی کے بھی پجاری تھے, مورتی کو بنانے والے بھی تھے. وہ یعنی اس کے بڑے پجاری بھی پنڈت تھے مورتی کے, مندر کے, اور ان کے گھر میں وہ خود ہاتھ سے بنانے والے بھی کاریگر تھے مورتی کے. وہ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوا, پیدائش ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آگے نبی بنانا تھا, خلیل اللہ بنانا تھا, ان سے اپنا گھر تعمیر کرانا تھا, ان کی نسل میں امام الانبیاء کو بھیجنا تھا, ان کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا. تو اللہ پاک ان کو شروع سے ہی, بچپنے سے ہی شرک سے وہ یہ بہت دور تھے, مورتی پوجا سے, شرک سے, اور جو ہے سو بہت بیزار تھے, یہ بہت دور تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی, جو ان کے باپ, ان کے خاندان والے, ان کے گاؤں والے تھے, وہ 2 بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. کتنے؟ 2 بڑے بڑے گناہوں میں, شرک میں. ایک تو وہ مورتی کے بھی پجاری تھے, مورتیوں کو بھی پوجتے تھے, مورتیوں کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے. اور دوسرا شرک ان کا, آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں وہ ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے, ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے. یہ 2 شرک ان کے قوم میں پائی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ دی یہ غلط ہے, یہ شرک ہے. عبادت کا لائق صرف اللہ ہے, جس نے آسمان بنایا, جس نے زمین بنایا, جو ہر چیز پہ پوری قدرت رکھا ہے, زندگی موت دینے والا ہے, ہر وہ چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہی الہ ہے, وہی معبود ہے, وہی بندگی کا مستحق ہے. ایسی مورتیوں کی اور ایسے جو ہے سو بتوں کی پوجا عبادت نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اپنے باپ کو کہنے لگے, اذ قال لأبیہ یا ابت ما لا تعبد, اے ابا جان تم ایسے بتوں کو, ایسی مورتیوں کو پوج رہے ہو کیا؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد, تم ایسی بتوں کو, ایسی مورتیوں کو پوج رہے ہو, نہ تو وہ سنتے ہیں, ولا یسمعو ولا یبصرو ولا
अनका शैआ, ऐ अब्बा जान आप ऐसी बुतों की पूजा कर रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, ना तो वो सुनते भी नहीं, ना तो वो देखते भी नहीं, और ना तो मुश्किल में वो तुम्हारे काम भी नहीं आ सकते, तुम्हारे वो मुश्किल कुशा भी नहीं, हाजत रवा भी नहीं। क्यों तुम इनकी पूजा कर रहे हो, क्यों तुम इनको खुदा बना के बैठे हो? इद क़ाल ली अबीही या अबती लिमा तअबुदू वला यस्मऊ वला युबसिरू वला अन्का शैआ। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत दिए अब्बा को, तो उनका बाप नाराज हो गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इब्राहिम आज के बाद अगर तू ऐसी बातें करेगा हमारे खुदाओं के बारे में, हमारे बुतों के बारे में, हमारे माबूदों के बारे में, तो तेरे को सख्त अजाब दिया जाएगा। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके जो बाप थे, आजर जो बाप था, वो घर से निकाल दिया। ये सब कुर्बानी क्यों? एक अल्लाह की दावत देने के ऊपर, तौहीद की दावत देने पर, शिर्क से रोकने के लिए ये इनके ऊपर हालात है। सबसे पहले कहां पर हालात है? इनके घर से हालात आना शुरू हो गए। दावत देने पर, तौहीद की दावत देने पर घर पे हालात आना शुरू हो गए, घर से भी जो है सो निकाल दिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे, अरे ये जो सितारे निकलते भी है, छूट जाते हैं, डूब जाते हैं, ये कैसा हमारा रब, ये कैसे हमारे माबूद हो सकते? नहीं हो सकते। डूबने वाला रब नहीं हो सकता, छुप जाने वाला खुदा नहीं हो सकता, ये बंदगी के लायक नहीं, ये मूर्तियों की इबादत नहीं करना। तो उनकी कौम क्या कहती थी? क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। ऐ इब्राहिम, हम अपने बड़ों को, हमारे बाप दादाओं को इसी तरह इनकी पूजा पाठ और परस्तिश करते हुए देखे हैं, इसलिए हम भी जो है सो कर रहे। आज मुसलमानों को बोला जाता है देखो भाई ये शिर्क है, ये बिदात है, ये नहीं करना, तो क्या जवाब देते? हाँ मौल साहब तुम्हारी बात सही है, लेकिन मौल साहब ये हमारे बड़ों से चलते आ रहा ना, इसलिए हम कर रहे। तो उनकी कौम भी दलील पेश करे, उन्होंने छुप जाने वाला, डूबने वाला खुदा माबूद नहीं हो सकता, क्यों इनकी इबादत करे? तो वो कौम जवाब में कहने लगी हमारे बड़े इसी तरह करे, इसी तरह इनकी पूजा इबादत करे, हम भी कर रहे हैं। यहाँ तक के साल में एक वक्त आता था, जैसा आज हमारा ईद का मौका है, उनका भी त्योहार होता था। ईद के मौके पर वो एक मेले में चले जाते थे, एक ग्राउंड में, एक मेले में जाते थे। उनकी औरतें भी, उनके बच्चे भी, उनके बड़े बूढ़े भी, उनके नौजवान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो दावत दिए, ऐ इब्राहिम चलो तुम भी चलो हमारे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोले? नहीं मेरी जरा तबीयत खराब है। हाँ, ऊपर सितारों को देख के बोले, उनके अकीदे के मुताबिक बात समझने आना, मेरी तबीयत खराब है, यानी तबीयत खराब हुई सरकार दिख रहा आगे। इस तरह से उन्होंने एक जो है सो एक बहाना उनके सामने रखा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे रह गए, पूरी कौम, पूरे बस्ती वाले, गांव वाले वो मेले में चले गए, और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी मंदिर में जाके उनके बुतों को, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का धड़ निकाल दिया अलग, किसी के पैर तोड़ दिए, मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बड़ा जो बुत था उसके हाथ में कुराड़ा रख के वो आ गए। जब कौम उनकी जो है सो वापिस आई, सबसे पहले क्योंकि मंदिर में जाके फिर पूजा करना होता है, फिर आके फिर उनकी जो इबादत होती थी वो करना होता है। जैसा वो अंदर आके देखे, उनके मूर्तियां, उनके खुदा, उनके माबूद पड़े हुए हैं, किसी का हाथ टूटे हुआ, किसी का धड़ अलग है, किसी का जो है सो गर्दन अलग हो गया, और किसी का कुछ अलग हो गया। एक बड़े बुत के हाथ में जो है सो कुराड़ा है। तो लोगों में बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई, यह हमारे खुदा, ये हमारे माबूदों का हाल कौन करे? तो लोगों को शक हुआ एक नौजवान इब्राहिम है जो हमारे साथ नहीं आया था मेले में, वो उसका ही काम हो सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाए, पूछा इब्राहिम ये तुम करे हमारे बुतों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मेरे से क्यों पूछ रहे? जिनकी तुम इबादत करते, जिनको तुम खुदा मानते, जिनके सामने सजदा करते, जिनको तुम मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते, इनसे पूछो ना। ये जो बड़ा बुत है, ये जो बड़ा बुत है, जो इसका ही काम होगा, इसके हाथ में कुराड़ा है, इसकी ये सब नाफरमानी करे होंगे,
یا پھر کوئی کھانے پینے میں اس کے اوپر ظلم ہوا ہوگا، جو پرساد چڑھاوا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملا ہوگا، یا اس کی نافرمانی کرے ہوں گے، اس کو غصہ آ گیا، سب کو مار کے جو سو یہ بڑا جو سو بیٹھے ہوا ہے، پوچھو تم۔ تو بولے ارے ہم کیسا پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھے تو بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر دعوت دیے، ارے تمہارے خدا تمہارے معبود پوچھے تو بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر کیوں تم ان کی عبادت کر رہے، یہ کیسا خدا ہو سکتے ہیں؟ اب تو یہ بات سننے کے بعد ہونا چاہیے تھا، ارے ہمارے آنکھیں کھول دیے انہوں، اب ہمارا اندھیرا ختم ہو گیا، ہمارے کو سمجھنے نہیں آیا تھا، ہم بڑی غلطی کر رہے تھے، ایسا بولنا نا۔ انہوں کیا کرے، ارے ہمارے معبودوں کو خداؤں کو انہوں ایسا کرے بول کے، وہ دور میں ایک بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے پورے لوگ جا کے بولے ہمارے خداؤں کے ساتھ بتوں کے ساتھ انہوں ایسا جو ایسا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بلایا اور بلایا کہ ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا خدا وہ ہے جو اللہ ہے، ساتوں آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ زندگی موت دینے والا ہے۔ تو انہی بھی بولا زندگی موت بھی میں بھی دیتا ہوں، وہ کیسا؟ انہی جو جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی جیل میں، اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا، جاؤ بول کے، دیکھو میں مرنے والے کو زندگی دیا، اور جو آدمی اچھا پھرنے والا اس کو پکڑ کے لا کے اس کا مرڈر کر دیا، اس کا قتل کر دیا، دیکھو موت میں بھی دیا۔ تو بولے ارے پاگل، یہ زندگی موت نہیں ہے، مردے میں روح ڈالنا، انڈا مردہ ہے اس میں روح ڈال کے بچہ بنانا، یہ ہے ناپاک نطفہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ پیدا کرنا، انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ، جانور کے پیٹ میں جانور کا بچہ، مردے کو زندہ کرنا اور زندے کو مارنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں اچھا ایک کام کر، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ تو وہ ہکا بھکا ہو گیا، اب غصے میں آ کے بولا ارے بہت بڑا گڑھا کھودو، کھود کے ایک بڑی جو ہے سو خندق کے سر کا اس میں آنچ لگو، ان کو ڈالیں گے۔ پورے لوگ ایسا لکڑیاں جمع کرے اور بہت بڑی آگ لگائے، آتا ہے کہ علماء اکرام فرماتے 40 دن تک وہ آگ جلتے رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جب پھینکا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام بڑے فرشتے انہوں آئے، ابراہیم تمہارے کو آگ میں پھینکا جا رہا، ہم تمہاری مدد کرنا، ہوا چلانا، بارش برسانا۔ بولے نہیں، میں جس کے لیے پھینکا جا رہا ہوں وہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، میرا اللہ میرے کو کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ایمان، تو اللہ خود آگ کو حکم دیے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ان کو سردی لگے، ہاں سلامتی کے ساتھ۔ تو آگ کو اللہ حکم دیے تو وہ آگ ان کے لیے چین اور سکون میں، جیسا ہم اے سی میں گھر میں سکون میں ہے، کولر ڈال کے سکون میں، ویسا انہوں آگ میں رہے۔ دیکھو یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ان کے اوپر یہ آزمائش ہے۔ پھر وہاں سے ان کو گاؤں سے بھی نکال دیے، وہ اپنی بیوی سارا کو لے کے چلے، پھر یہاں تک کہ پھر اللہ نے ان کو 80 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی باندی دوسری بیوی ہے، بڑی بیوی تو سارا ہے، پھر ان کی باندی جو تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر جو سو نکاح ہوا، پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دی ہے جن کا نام اسماعیل ہے۔ انہوں نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار، اے ہمارے رب، اے اللہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرے پیچھے دین کا کام کرنے والا، یہ نبوت کا کام کرنے والا، توحید کا کام کرنے والا میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے کو اولاد دے، ربی حب لی من الصالحین۔ ان کی دعا تھی، اللہ کے سامنے انہوں نے گڑ گڑایا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ہمارے کو پریشانی آئے، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، گھریلو خاندانی اعتبار سے، بچوں کے رشتے ہو، پڑھائی ہو، بیماری ہو، جو بھی مشکل زندگی میں آئے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا، مسجد میں جا کے گڑ گڑا کے نماز پڑھ کے دعا کرنا، اللہ کے سامنے اپنی مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے سنانا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ میرے کو نیک صالح بیٹا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ابراہیم کو خوشخبری دیتے ایک بردبار اچھے اخلاق والے بیٹے کی۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی اولاد کتنی جو ہے سو پیاری ہوتی ہے، انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔
بچہ 11 سال 10 سال کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، اب یہ ان کے ہاتھوں میں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے. پھر 11 سال کی عمر میں جب دیکھے اللہ میرا خلیل میرا نبی اپنے دل میں اب بچے کی محبت جما رہا ہے، پھر اللہ نے اور ایک امتحان ڈالا. کیا ڈالا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ جو قربانی ہے یہ بکروں کی نہیں تھی، یہ گائے کی، بھینس کی، یہ کھلگے کی، یہ مینڈے کی قربانی نہیں تھی. وہ بیٹے کی قربانی اللہ مانگے ان سے. یہ تو اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ان کی قربانی کی لاج رکھ کے آج امت محمدیہ کے لیے یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. ورنہ انہوں اپنے بیٹے کی قربانی دیتے، ہر بقرعید میں اپنا باپ اپنے ہاتھ سے چھری اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا تھا. پھر روزہ ہر سال ایک بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا تھا، ہر سال اللہ کا حکم ہے بول کے. پھر اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام بولے اپنے بیٹے کو، کیا بولے؟ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیونکہ وقت بہت ہو رہا، میں قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا، خالی ترجمہ بول رہا ہوں. بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو بیٹے کیا بولے؟ اے ابا جان، اللہ جو کام کرنے کا آپ کو حکم دے رہے وہ کام تم کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں بھاگوں گا نہیں، میرا باپ میرے کو کاٹ رہا بول کے میں بھاگوں گا نہیں. آپ جو اللہ حکم دے رہا آپ کریے. تم کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. جب نیچے ڈالے ان کو پیشانی کے بل کاٹنے کے لیے قریب گئے، پھر اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم تم خواب اپنا سچ کر کے دکھا دیے. یہاں پر بھی کامیاب ہو گئے. جنت سے دمبا آ گیا، اس کے اوپر چھری چلی، بیٹا بچ گیا، جانور کی قربانی ہو گئی. اللہ نے بیٹے کو مانگا قربانی کے لیے لیکن لیا نہیں. اگر وہ بیٹا ذبح کرتے تھے اور انہوں کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، ہاں، لیکن اللہ نے مانگا نہیں، امتحان لیا. اللہ نے امتحان لیا تو پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو میرے بھائیوں یہ قربانی ہے. ہاں اب سنو، یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا یہ سب توحید ہے. یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت آپ اٹھا کے لے لو. اللہ کے جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی زمین کے اوپر جتنے بھی بھیجے گئے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ کی زمین پر آئے ہیں. ان کا کیا کام تھا، ان کا کیا پیغام تھا، ان کی کیا فکر ہوتی تھی، ان کی کیا محنت ہوتی تھی، ان کا کیا مشن ہوتا تھا. ان کا کام، ان کا مشن، ان کی دعوت، ان کی فکر صرف یہی ہوتی تھی، اپنی قوم کے ایک ایک انسانوں کو، ایک ایک فرد تک، ایک ایک مرد تک جاتے تھے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ان کی دعوت ہوتی تھی. ہر نبی کی دعوت توحید کی ہوتی تھی. اللہ کی زمین پر سب سے بڑی نیکی توحید ہے. اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہاں یہ یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو حالات ہیں، طائف میں آپ کو پتھروں سے مار کے گاؤں والے نکال دیے. آپ کے چاچا جو ہے سو ابو جہل اور ابو لہب آپ کو جو ہے سو ظلم اور ستم آپ کے اوپر کرنے لگے. آپ کو اپنا مدینہ مکہ شہر چھوڑنا پڑا. آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی. آپ کو اور آپ کے صحابہ پہ ظلم و ستم کے انبار ٹوٹ پڑے. کیوں؟ توحید کی دعوت کے لیے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہی ہماری نبی کی دعوت. مکے میں 13 سال ہمارے نبی کیا کرے؟ نماز پڑھو نہیں بولے، قربانی دو نہیں بولے، زکات نکالو نہیں بولے، حج کرو نہیں بولے، روزہ رکھو نہیں بولے، تہجد پڑھو نہیں بولے، داڑھی چھوڑو نہیں بولے. کیا بولے؟ کیا کرے؟ کیا بتائے؟ 13 سال ایک ہی دعوت، ایک ہی محنت، ایک ہی آواز، ایک ہی عنوان، ایک ہی بیان تھا. کیا لوگوں؟ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کی دعوت، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے لوگوں، ایک
اللہ کو مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ارادہ کرو، عزم کر لو، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک مسلمان شراب خانے میں جا کے شراب پی رہا، ایک مسلمان درگاہ میں جا کے پیراں پڑھ رہا، سجدے کر رہا، وہاں پر ان کے سامنے دعا کر رہا ہے، وہ شراب پینے والے کا چھوٹا گناہ ہے، وہ جو مسلمان درگاہ میں جا کے شرک کر رہا یہ بڑا گناہ ہے۔ صرف شرک یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، آج مول صاحبہ نہیں بتا رہے، آج مول صاحبہ ڈر رہے مسجد کے صدر صاحب کیا بولتے کہ ایسا بولے تو ہمارے کو مسجد سے نکالتے کہ کیا ہے کہ ہمارے کو لوگ ہدیہ دیتے کہ نہیں دیتے کہ ہمارے کو دعوت آتے کہ نہیں آتے کہ ہمارے کو مسجد میں رکھتے کہ نہیں رکھتے کہ ارے اللہ کے بندے، تو عالم، تو مفتی، 9 سال 10 سال تو بخاری پڑھا، مسلم پڑھا، ترمذی پڑھا، ابو داؤد پڑھا، ابن ماجہ پڑھا، نسائی پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھا، نبیوں کی زندگی پڑھا، صحابہ کی زندگی پڑھا، توحید کیا ہے تو پڑھا، شرک کیا ہے تو پڑھا، پھر کیوں آج تو اللہ کے گھر میں ممبر پر شرک کو بولنے ڈر رہا ہے، توحید بیان کرنے ڈر رہا ہے؟ تو اس لیے ڈر رہا تیرے 15,000 کی نوکری مسجد سے چلے جاتی، تو اس لیے ڈر رہا لوگ ہدیہ دینا بند کر دیتے، تو اس لیے ڈر رہا تیرا مسجد کا صدر ناراض ہو جاتا، تو اس لیے ڈر رہا کمیٹی کے ممبر تیرے سے ناراض ہوتے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے 15,000 12,000 روپے کما کے بیوی بچوں کو دال روٹی کھلانا مقصد تھا تو عالم کیوں بنا، مفتی کیوں بنا، تو حافظ کیوں بنا، تفسیر کیوں پڑھا، سیاستہ کی کتابیں کیوں پڑھا؟ تو جا کے کارپینٹر کا کام سیکھ لینا تھا، تو مستری کا کام سیکھ لینا تھا، تو کھیتی باڑی کر لینا تھا، تو بازار میں پیاز ٹماٹے بیچنا تھا، تو کوئی کپڑے کی دکان کھول لینا تھا، تو دودھ بیچنا تھا، تو ترکاری بیچنا تھا۔ تیرے کو اس میں بھی تیرے بیوی بچہ اچھا کھاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ آج تو صحیح نہیں بتا رہا، آج تو حق نہیں بول رہا، تو عالم ہو کے، مفتی ہو کے آج کتنے مسلمانوں کی عورتیں، کتنے مسلمانوں کے نوجوان، کتنے مسلمان، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مالدار، کیا غریب، کیا شہر والے، کیا دیہات والے، آج اللہ والوں کے درگاہوں میں کیا ہو رہا؟ مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے ان کو پکارے، کوئی عروس میں جا کے پکارا، کوئی سندل میں جا کے پکارا، کوئی زیارت کے نام پہ پکارا، لبیک یا حسین کا کوئی نعرہ لگا رہا، یا علی مشکل کشا کا کوئی نعرہ لگا رہا، یا غوث اعظم دستگیر کوئی کہہ کے پکارا، یا خواجہ غریب نواز جھولی بھر دے، یا خواجہ بندہ نواز بگڑی بنا دے، یا مولا بابا، یا سیلانی بابا، یا تاج الدین بابا، یا اسماعیل قادری، یا صابر کلیر، یا خواجہ قطب الدین، یا خواجہ بختیار، آج اللہ والوں کو پکارے۔ ارے جیسا مورتی نہیں دیکھ سکتی، نہیں بول سکتی، سن نہیں سکتی، یہ اللہ والے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ نماز پڑھ کے نبی ولی بنے، یہ دین پہ چل کے ولی بنے، ان کے نقش قدم پہ ہمارے کو چلنا ہے۔ کوئی اللہ کے ولی عروس کرو، ہمارا سندل کرو، ہمارے درگاہ پہ بکرے کاٹو، ناڑے منت کے باندھو، کفنا ڈالو، مشکل کشا حاجت روا بنا لو، یا میلے لگا لو، کوئی ولی نہیں بولے۔ آج جتنے بھی اللہ والوں کے درگاہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے، جاؤ جا کے دیکھو میرے بھائیوں، میں حق بولنے نہیں ڈرتا، میری گردن بھی کاٹ دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے کر آگ میں ان کو ڈالا گیا، توحید کی دعوت دے کر گھر سے نکالے گئے، توحید کی دعوت پر ان کا سب کچھ قربان ہوا، توحید کی دعوت پر ہر نبی کی قربانی، توحید کی دعوت پر میرے نبی مکہ چھوڑے۔ ارے اگر میں توحید کی دعوت دوں، میں شرک کیا ہے بیان کروں، تو اگر میں مر جاؤں میری کون سی بڑی قربانی، میں مارا جاؤں میری کون سی بڑی قربانی، میرا مسجد کا صدر ناراض ہو جائے اس میں میرا کیا نقصان، میں
توحید بیان کروں گا، چاہے مر جاؤں گا، چاہے میرا کچھ بھی ہو جائے، میرے ماں باپ چلے جائیں، میرے بیوی بچے سب ختم ہو جائیں، میں توحید کیا ہے بیان کروں گا، ایک ایک مسلمان کو شرک کیا ہے بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، صرف مورتی کی پوجا، گائے کی پوجا، چاند سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا، صرف یہ شرک نہیں ہے، جیسا یہ شرک ہے یا علی مشکل کشا کہہ کے پکارنا بھی شرک ہے، لبیک یا حسین کا نعرہ بھی شرک ہے، یا خواجہ غریب نواز جھولی بھر دے بولنا بھی شرک ہے، یا خواجہ بندہ نواز بگڑی بنا دے ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے، منت کے نعرے کفر ان کی قبروں کی جالیوں کو ڈالنا شرک ہے، منت کے بکرے ان کے قبروں پہ نیاز کے کاٹنا شرک ہے، اپلما پوجا کرنا شرک ہے، اللہ والوں کو مشکل اور دور کرتے آڑے وقت میں کام آتے، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ یہ میرا کام تھا، میرا پیغام تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ نیر منا کے اتنے مسلمانوں کو میں یاد دلاؤں گا، صدر صاحب کو بھی، رسول صاحب کو بھی، نوجوانوں کو بھی، یا اللہ میں ان کے گاؤں میں جا کے عید کے موقع پر عیدگاہ میں توحید کیا ہے میں ان کو بتایا، شرک کیا ہے بتایا، یہ عمل کرے یا نہیں کرے میرے کو تو نہیں معلوم، میں تو بول کے حیدرآباد گیا، اس کے بعد کون اپلما کی پوجا کرا کھیت میں میں نہیں دیکھا، کون درگاہ کا نعرے لا کے گھر کو باندھا میں نہیں دیکھا، کس کے ہاتھ میں گلے میں درگاہ کا نعرہ، کس کے ہاتھ میں درگاہ کا کڑا، کس کے ہاتھ میں چھلے، کون درگاہ میں جا کے وہاں سجدہ کرا، کون محرم میں علامہ پکڑا، کون محرم میں باجا بجا کے علماء کو نکالا، کون حاضری ہے بول کے محرم میں پیرا بٹھایا، کون کرا میرے کو نہیں معلوم، کون خواجہ غریب نواز کن جا کے وہاں پر جھولی بھرو بولا، یا میرے کو نہیں معلوم، یا غوث اعظم دستگیر مدد کرو بولا میرے کو نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں ارادہ کرو، انشاءاللہ جب بھی مشکل پریشانی آئی تو ہم اللہ کے سامنے دعا کریں گے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے انشاءاللہ بولو، جب بھی پریشانی مشکل ہے تو اللہ کے سامنے دعا کریں گے انشاءاللہ بولو، شرک نہیں کریں گے، اپلما پوجا نہیں کریں گے، درگاہ کے نعرے گلے میں ہاتھوں میں نہیں بنیں گے، بولو وہاں جا کے کفنا نعرے نہیں بنیں گے، ہماری گاڑی کو لیمبوا بھلاوے نعرے درگاہ کے نہیں بنیں گے، گھر میں ناریلا لیمبوا بھلاوے درگاہ کے نہیں بنیں گے، یا غوث اعظم دستگیر المدد نہیں بولیں گے، یا علی مشکل کشا نہیں بولیں گے، لبیک یا حسین کا نعرہ نہیں لگائیں گے، یہ اہل بیت ہے، یہ صحابہ ہے، یہ ولیاں ہمارے سر کے تاج ہے، ان کا ادب کرو، انہوں جیسا زندگی گزارے ویسا ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کون دینا؟ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہیں انہوں قربانی دینا، یاد رکھو۔ 52.5 تولے چاندی اس وقت میں جنگاؤں میں جا کے خریدے تو کتنے میں آ رہی ہے؟ 30-35 ہزار 40 ہزار کیا ہے؟ یہ قربانی کے دنوں میں یہ سال گزرنا بول کے ضروری نہیں ہے، کس کن پیسے ہیں اتنے انہوں قربانی دینا، نہیں دیے تو گنہگار ہوتے۔ گھر میں اگر بیوی کن سونا ہے ان کن پیسے ہیں ان کی الگ قربانی، شوہر کن پیسے ہیں ان کا بینک بیلنس الگ ہے ان کی الگ قربانی، بچے جاب کر رہے ہیں ان کن پیسے ہیں ان کی الگ قربانی۔ خالی ایک قربانی پورے گھر والوں کے طرف سے بھی برابر نہیں ہوتی۔ قربانی میں کیا کیا جانور دے سکتے ہیں؟ دیکھو ابھی تو گائے وغیرہ قربانی میں ہمارے کو ذبح نہیں کرنا ہے، ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں اونٹ کی قربانی ہوتی، کھلگے کی قربانی ہوتی، بھینس کی بھی، ارے بھینس کی قربانی کرنا بھی حلال ہے، بھینس کی قربانی کرنا حلال ہے، بھینس کی بھی قربانی کرنا حلال ہے، کئی چھی اس کا گوشت کیسا چھینا ہو کچھ بھی نہیں، سب حلال ہے، جانور حلال ہے، بھینس کی قربانی کھلگے کی قربانی ہوتی، بیل کی قربانی ہوتی۔ یہ بڑے جانوروں میں 7 جنے شریک ہوتے، کتنے؟ 7 جنوں کی قربانی ہو سکتی۔ عقیقہ بھی کرنا ہے تو اس میں بھی حصہ عقیقے کا شریک کر سکتے، 5 جنوں کی قربانی، 2 جنوں کا بچیوں کا عقیقہ ہے تو بچیوں کو ایک حصہ تو عقیقے میں بھی لے سکتے، بچے کو 2 حصے تو 2 حصے ایک عقیقہ بچے کا اس میں ہو جاتا۔ کب کرنا ہے؟ آج کا پہلا دن، کل دوسرا دن اور ہفتے کے دن تیسرا دن
असर की नमाज के बाद तक लास्ट टाइम है, उसके बाद कुर्बानी करे तो कबूल नहीं होती। जो कल करे कुर्बानी, कल क्या था 4 शुम्मा, कल करे सो लोगों की कुर्बानी नहीं हुई, खाली गोश्त है सर का। अब कुर्बानी का आज का दिन, दूसरा तीसरा दिन होने के बाद चौथे दिन करे तो भी कुर्बानी नहीं होती। अच्छा जुम्मा की नमाज जुम्मा को पढ़ लिए तो होती, हफ्ते को पढ़ लिए तो होती, जुम्मा की नमाज जुम्मा कुछ पढ़े तो होती, तो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी दिए तो होती। 3 दिन, आज ईद का पहला दिन, कल दूसरा दिन जुम्मा का, हफ्ते का तीसरा दिन मगरिब की नमाज से पहले तक 5 बजे तक दे सकते। उसके बाद में कुर्बानी का टाइम खत्म हो जाता, जब कुर्बानी नहीं होती, खाली काट के गोश्त कैसर का होता। कुर्बानी जो लोग दे रहे हैं उसमें गोश्त तकसीम करने का आसान मसला है, खुद भी खाने के लिए फ्रिज में रखो, रिश्तेदारों को दो, और खास तौर से उनको दो जो कुर्बानी नहीं करे, जो गरीब है, जो लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, बकरे का कान गोश्त लोग खरीद के खाएंगे उतना महंगा, ऐसे जनों को दो। ईद के मौके पे गले मिलो, आपस के रंजिशों को, आपस की नफरतों को, आपस के लड़ाई झगड़ों को खत्म करो, गले मिल के सब साफ करो। तो इसके ताल्लुक से भी मैं बता दिया, कुर्बानी देने पे कितना बड़ा सवाब है। बकरे के ऊपर, बैल के ऊपर जितने बाल है ना, उतने नेकियां मिलती। हाँ, ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह का पूरा गोश्त जा रहा है। क्या पूरी दुनिया में कुर्बानी दे सो फरिश्ते उड़ के नीचे उतर के चमड़ा लेके जा रहे, गोश्त लेके जा रहे, हड्डी मुंडी और पैरा लेके जा रहे, कहीं देखते हैं पर नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहा, लन यनालल्लाह लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमा रहे कुर्बानी का ना गोश्त मेरे पास आता, ना तो खून आता, बल्कि तुम्हारी नीयत और तक़वा वही आता। अरे 5-6 हजार 4,000 रुपए में अयूब मौलाना वरंगल के उनका हिस्सा है। नहीं तो गांव में जितने भी है तुम लोग का जो हिस्सा लेने वाले 7 जने शरीक होके यहीं गांव में जानवर खरीदो, भैंस खुंगा बैल जो भी खरीद के कुर्बान कर दो, 7 जने अपना बराबर हिस्सा ले लो। 5-6 हजार क्या जी, बच्चों के बर्थडे पार्टियों में केका ला के 6-8 हजार रुपए हमारे जा रहे, गाड़ी को सर्विसिंग करे तो 3,000-2,000 जा रहे, ऐसा छोटा मोटा दावत रहे तो 15-20 हजार रुपए जा रहे। ये कुर्बानी का गोश्त हम खा रहे, फ्रिज में रह रहा, हम दूसरों को खिला रहे, इसमें हमारा फायदा, कुर्बानी भी अदा हो रही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो सो फिर एक मर्तबा यहाँ पर दीन की बात सुनने के लिए यहाँ पर ईद के मौके पे जमा हुए हैं। ईद की नमाज का तरीका देखो, ये 2 रकात वाजिब नमाज है ईद की, जाहिद 6 तकबीरात के, जैसा इससे पहले भी हम बताए थे। बस चौथी तकबीर को जो है सो अपने को फिर रकात बांध के जो सो इमाम साहब पढ़ते, और आखिरी में दूसरी रकात में 3 मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते रुकू में जाने से पहले। उसके बाद रुकू में जाके 3 मरतबा खड़े, सजदे में जाने से पहले वहाँ पर 3 मरतबा बोलना, उसके बाद सजदे में जाना। चलो अब सफे बनाओ।